بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه النسائی وحسنه الألبانی رحمهم اللہ تعالی. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار جمعہ کی مبارک ساعتوں کو دیکھنے اور اس کو ویسے ہی منانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ایک فتنے سے متعلق آپ کے سامنے ہم گفتگو کریں گے. ہم نے اپنے خطبے کے موضوع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے منتخب فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. معزز حاضرین، ہم نے گفتگو کے آغاز میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ نے کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس بڑا بہترین اجر ہے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مال انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے، اولاد انسان کے لیے فتنہ بنتے ہیں. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، آزمائش بھی ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے ہاتھ میں مال دے کر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اس کا صحیح استعمال کر کے جنت کا مستحق ہوتا ہے اور کون غلط راستوں میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جہنم میں چلے جاتا ہے. معزز حاضرین، مال دنیاوی زندگی کی زینت ہے. آپ جانتے ہیں سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں. یہ ہر جمعہ یہ آیت آتی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. کہا مال اور بیٹے یہ دونوں دنیا کی زینت ہیں. یاد رکھیے، یہ جمعہ ہمارے درمیان میں آتا ہے تو صرف عمدہ کھانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ جمعہ ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہمیں آخرت کی یاد دہانی کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الجمعہ. کہا کہ قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی. اور یہ لفظ دیکھیے ابن حبان اور نسائی کا، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. فرمایا جمعہ کی جب صبح ہوتی ہے تو کائنات کی ہر چیز ڈرتی رہتی ہے کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ چیز معلوم نہیں ہوتی ہے تو انسان اور جنات کو اور آدم کے بیٹے کو نہیں ہوتی ہے. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں، ساری دنیا میں ہر مخلوق کامتی رہتی ہے کہیں جمعہ کے دن قیامت نہ آ جائے، مگر آدم کے بیٹے ہم ہیں، آپ ہیں، جنات اور انسان ہیں، ان چیزوں کو اس کا حقیقت کا علم نہیں ہوتا بلکہ ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں. معزز حاضرین، یہ مال کیا ہے اس کی تعریف ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. سنیے، علماء نے مال کا معنی مفہوم کیسے بتایا ہے. ہم سمجھتے ہیں مال وہ ہے جو نوٹ کی شکل میں یا پیسوں کی شکل میں ہمارے جیب میں رہتا ہے. مال کی تعریف کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں مال کا معنی جھکنا. انسان کی فطرت مال کی جو ہے محبت کی طرف جھکتی ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جاتا ہے. یہ ہوا مال کا معنی. فتنہ کس کو کہتے ہیں، غور سے سنیے. ایک سونا ہے یا جو ہے لوہا ہے، اس کو بھٹی میں آپ تپاتے ہیں، آگ دیتے رہتے ہیں تاکہ کھرا کا کھرا اور کھوٹے کا کھوٹا الگ ہو جائے. یہ فتنہ ایسے ہی ہے. انسان کو زندگی میں آزمائش آتی ہے تو ناپسندیدہ چیزیں بھی انسان میں آتی ہیں، پسندیدہ چیزیں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں فتنہ اور آزمائش کو بھیج کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ میرے بندے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر جمے ہوئے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو ان تمام فتنوں کا شکار ہو کر نار جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہ جو کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں. حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے. یہ امت مسلمہ
سے پہلے دنیا میں کئی امتیں آئیں، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ذکر فرمایا، کہا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے امت کے لیے کہا کہ عورتوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے ایک طرف تو یہ، دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مال کا فتنہ بھی میری امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا۔ کیوں؟ ابن عثیمین اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وجہ یہ ہے مال کا فتنہ بندوں کو کئی اور فتنوں میں ڈالتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے اسی مال کے فتنے نے امت مسلمہ کو اور کئی فتنوں میں مبتلا کر کے رکھا ہے۔ ایسے سمجھ میں آتا ہے جو بندہ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے گویا وہ کئی قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا یہ مال کا فتنہ اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ تھا، اسی جذبے نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے، اور تم بھی دنیا میں رہتے تک ایک دوسروں سے مقابلہ کرتے کرتے ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر مجھے فخر و فاقہ کے مسلط ہونے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا ویسے پھیلائی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلائی گئی تھی۔ وہ دنیاوی معاملات میں جو ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے ہلاک ہو گئے، تم بھی ایسے ہی مقابلہ کر کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کا پورا خلاصہ اسی جملے میں ہے، وہ کیا ہے؟ مال کے فتنے میں ایک مومن کبھی گرفتار نہیں ہو سکتا، مال کے فتنے میں ایک مسلمان گرفتار نہیں ہو سکتا۔ یہ مال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس میں ایک یہودی مبتلا ہو سکتا ہے، ایک نصرانی مبتلا ہو سکتا ہے، کفار و مشرکین مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہود و نصارہ اسی فتنے مال کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے سود کو حلال کیا۔ آج ہمارے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیاج کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کے بارے میں کہا یہ سود کھانا، رشوت کھانا، بیاج کھانا یہ بھی ایک مال کا فتنہ ہے، اسی میں گرفتار ہوئے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود لعنت بھی فرمائی۔ اور اب جانتے ہیں اسی مال کے فتنے کی وجہ سے کبھی انسان حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے، حرام کو حلال کر لیتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم لوگوں نے تو اپنے جو ہے علماء کو خدا بنا لیا ہے۔ عدی نے پوچھا یا رسول اللہ کب ہم نے ان کی عبادت کی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی تم نے حلال و حرام کا حق اپنے علماء کو دیا نا، یہ گویا جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت میں شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ مال کے فتنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف یہ یہود و نصارہ کفار و مشرکین مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر دوسروں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہا یہود و نصارہ کے یہ علماء عبادت گزار لوگوں کا مال تبادل طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ سورہ نساء میں کہا واخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکل الناس باموال الناس بالباطل، یہ لوگ سود بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی آپ دیکھیے کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے مال کے فتنے کا شکار ہو کر کیسے غرور میں مبتلا ہوئے۔ آج بھی امت مسلمہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال کے فتنے کا شکار ہو کے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 34 میں کیا فرمایا؟ مال کا فتنہ، مال سے غلط قسم کی محبت جب انسان کے دل میں بیٹھتی ہے تو انسان کیا کیا بولنے لگتا ہے۔ کہا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، کہا اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب کیوں دے گا جبکہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے۔ آج ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں اللہ نے بہترین دکان دی ہے، اللہ نے بہترین بچے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب کیوں دے گا؟ اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے اللہ نے مال دیا ہے تو شاید قیامت کے دن یہی مال ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا
وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ دیکھیے اسی مال کے فتنے نے کفار و مشرکین کو بدر کی جنگ میں جو ہے ناکام کرایا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں رمضان کے مہینے میں چلچلاتی دھوپ میں اپنے صحابہ کو لے کر وہ تجارتی قافلے کو روکنے کی نیت سے نکلتے ہیں، ادھر سے ابو جہل کیا کرتا ہے، کفار و مشرکین کے 1000 کے لشکر کو لے کر آتا ہے۔ حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت بولتے ابو جہل چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن وہ 1000 اونٹوں 100 اونٹ لے کر آتا ہے، گانے والے گانے والیاں اور ساتھ میں شراب کو لے کر مکمل طور پر آتا ہے۔ یاد رکھیے ابو جہل کو اور کفار و مشرکین کو اگر کسی نے جو ہے ناکام کیا تو وہ مال و دولت کا فتنہ ہے۔ اس کے مد مقابل میں حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، مٹھی بھر جماعت تھی، ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، مال کے فتنے میں مال کی غلط قسم کی محبت ان کے دلوں میں نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ معزز حاضرین یاد رکھیے یہ مال کے فتنے سے دلوں میں دوریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مال کا فتنہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دلوں میں فتنے پیدا جو ہے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ دونوں کے درمیان اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مال کے ذریعے پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو معنوی وسائل سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ انفال میں کہا صحابہ کرام ایک دل تھے، ایک جسم و جان کی طرح تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمانی رشتہ مضبوط تھا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے دولت کے فتنے میں مال کے فتنے میں پڑھ کر کفار و مشرکین کیسے ناکام ہوئے۔ معزز حاضرین مال کا جو فتنہ ہوتا ہے مسلمان اور مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ مال کا فتنہ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اسی کے دل میں یہ محبت جگہ پاتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں منافقین نہیں سے شروع ہوئے تھے، احد سے لے کر تبوک تک کی ساری تاریخ بتاتی ہے۔ منافقین اگر جنگوں میں شریک ہوتے تو ان کا مقصد کیا تھا، مال غنیمت لوٹنا تھا، مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے مکمل طور پر آتے تھے، اور کبھی مال غنیمت نہ ملتا تو بھاگ کر چلے جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے دلوں میں مال کی غلط قسم کی محبت جو پائی جا رہی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ توبہ میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ منافقین کہتا اللہ تعالیٰ اگر مال دیا تو صدقہ و خیرات بھی کروں گا، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، لیکن اللہ جب دیتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے ان کی دیکھو فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ اللہ نے جب ان کے اوپر مال اور دولت کے انبار لگا دیے تو بخیل بن جاتا ہے۔ معزز حاضرین مال کا فتنہ منافقین کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین یہ کفار و مشرکین ان کے مال کی ترقی کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کر لو۔ ہم آپ کے خطبے میں آپ کو پیغام دیتے ہیں کفار و مشرکین کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر آپ اپنا دل چھوٹا مت کر لو۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کے ہدایت یافتہ انسان کا ایک ایمان آپ ایک بلڈے میں رکھیں اور سارے دنیا کے مالداروں کی مالدار ایک پلڑے میں رکھیں، ایک انسان کی ہدایت دنیا کے سارے مالداروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اصل میں حقیقت ہے۔ دیکھو کیسے ہوا ان لوگوں کے تعلق سے، ہمیشہ مال کی محبت اور غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر آتے تھے، اور اسی طریقے سے مال کی محبت کیسے تھی ان کے بارے میں ہمیشہ جب بھی مال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اعتراض کرتے تھے۔ یہ ہے جس کا نام ہے ذوالخویصر تمیمی، یہ جو ہے منافقین میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں غزوہ حنین میں مال تقسیم کر رہے ہیں، مال تقسیم کرتے وقت نبی کے سامنے آ کر کیسا گستاخانہ جملہ بولتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد مال تقسیم کرتے ہوئے انصاف سے کام لو۔ اللہ اکبر، نبی سے بڑا دنیا میں کوئی انصاف پسند
پیدا ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم اعدل فمن يعدل، اے منافق تیرا ستیہ ناس ہو، تو میرے سامنے آ کر گستاخی کرتا ہے، اگر میں دنیا میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے، کفر، بدعت، خرافات، یہ سب ساری چیزیں بندے کے دل میں آتی ہیں تو مال کی محبت بھی آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایک بندے کے دل میں ایمان کی پاکیزہ محبت اور جو ہے یہ مال کی غلط محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیے، دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے رہتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر بھی ہم اپنے دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مال کی محبت، یہ ہماری تجارت، یہ ہمارے عہدے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہماری جماعت کے داؤد غزنوی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک دن وہ آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے مسجد تک پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی چھوٹ گئی ہے اور پہلی رکعت بھی چلی گئی ہے۔ داؤد غزنوی رحمہ اللہ وہیں کھڑے ہو کر اس آم کو پھینک دیتے ہیں اور آم سے کہتے ہیں اے آم، تیری وجہ سے آج میری تکبیر تحریمہ چھوٹی، پہلی رکعت چھوٹی، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا تجھے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ کیا بات ہے؟ یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، بندے کو چاہیے کہ مکمل طور پر اس کو ہٹا دے۔ اور وہی سورہ کہف جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دو آدمی تھے، ایک آدمی تھا جس کے پاس مال تھا، مال کس شکل میں تھا؟ انگوروں کا باغ تھا، فلاں تھا۔ وہ کیا کہنے لگا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اب میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر کے یہ بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے، مال کے فتنے میں آ کر انسان کیا کہتا ہے؟ دیکھو وما اظن الساعة قائمة، مال کی محبت انسان کو دنیا میں ایسا اندھا کر کے رکھ دیتی ہے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آخرت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے سورۃ القلم میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ لوگوں کو باغ دیا تھا۔ وہ باغ کہاں تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے، باغ دیا تھا۔ باغ دینے کے بعد جب وہ لوگ ہمیشہ فقراء و مساکین کو برابر اپنا حق دیتے تھے، ایک دن ان کی نیت بدلی، بولے رات میں آہستہ جا کے آہستہ کاٹ کر لا لیں گے اور فقراء و مساکین کو خبر بھی نہیں دینا۔ ایسے ہوا، جا کر دیکھتے ہیں تو جانے کھیتی کٹنے سے پہلے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیتی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ وہ مال جو فقراء و مساکین کے ہاتھ میں نہ جائے، ہر مالدار یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ہی ہاتھ میں رہے، وہ مال کبھی یہاں بچ کر رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کرتا ہے کہ وہ مالداری کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں کبھی بھی مال کا ذکر ہوگا، مال کے فتنے کا ذکر ہوگا، دنیا کبھی قارون کو نہیں بھول سکتی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی قارون ہیں، غیر مسلم بھی قارون ہیں، مال کی محبت اس حد تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قارون کا قصہ سورہ قصص کے آخری میں ذکر فرمایا۔ کیا تھا قارون کے پاس؟ اس کی جو چابیاں تھیں، وہ چابیوں کو اگر اونٹوں پر یا جانوروں پر لادا جاتا تو جانور اس کو اٹھا نہیں پاتے تھے، ایسے حال ہوتا تھا۔ قوم نے کہا لا تفرح، یاد رکھو مال کو پا کر خوش تو ہو سکتے ہو مگر مال کو پا کر ایسے خوش ہونا، تکبر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مال کی نعمت کو پا کر اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب مال تھا اور بہت ٹھاٹ باٹ کی، آج کی لینگویج میں اگر ہم بولے انجوائے کرتا تھا قارون، نکلا اچھے کپڑے پہن کر، جب اس کو دیکھے تو لوگ دو چیزوں میں تقسیم ہو گئے، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ گروہ کہنے لگا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہا قارون کو جیسے مال ملا ہے ہم کو بھی مال ملا تو کتنا اچھا ہوگا، وہ بڑا نصیبے والا ہے دنیا میں۔ جیسے آج معاشرے میں ہم دیکھتے اگر کسی کو مال مل گیا تو بولتے یہ ساہوکار ہے، انہوں یجمان ہے، فلاں الفاظ بولتے، لیکن جن کے اندر ایمان کی دولت تھی، جن کے اندر عمل صالح کی دولت تھی، وہ تو قارون کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ دیکھو قارون کو دیکھ کر مال کی جو ہے خواہش کرنے والے غور سے سن لو، تمہاری سوچ پر ہلاکت ہے، ہمیں تمہارے ساتھ سوچ ہی نہیں سوچنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ دونوں چیزیں دنیا میں خوش نصیب لوگوں ہی کو مکمل طور پر ملتی ہیں. معزز حاضرین، مال کا فتنہ کیا آیا؟ اس نے کیا کہا؟ یہ مال تو کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ مال کمانے میں ہمیں اور آپ اپنی عقل کو مکمل طور پر استعمال نہیں کرتے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ایک آدمی کے بڑی دکان ہے، وہ دکان دیکھ کر بولتا ہے یہ ہمارے باپ دادا کما کے رکھ کر گئی سو. یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ایسے بولنا چاہیے جس رب نے ہمارے باپ دادا کو دیا وہی ذات ہم کو بھی دے رہی ہے. سوچنے میں فرق دیکھو کیسا ہے. یہ مال کمایا تو قارون سمجھنے لگا کہ یہ مال کو کمانے اور حاصل کرنے میں پوری میرے عقل کا راز ہے. انما اوتیتہ علی علم، بولے میں کمایا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قارون سے، اے قارون افسوس ہے تیری عقل پہ، نعمت پا کر اللہ کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے اپنی عقل کی طرف منسوخ کر رہا ہے اسے. ہم نے تیرے سے پہلے کیسے سخت قسم کے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اے قارون کیا وہ دیکھتا نہیں ہے تو؟ اور معزز حاضرین، آپ دیکھیں گے یہ قارون کا کتنا بڑا برا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور اللہ نے فرمایا دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو معلوم ہوا، قارون کے قصے کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے وہ غیر مسلم اقوام جن کو اپنی مال اور طاقت پر ناز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کی قدرت کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ مال کا فتنہ معاشرے میں فساد کو جنم دیتا ہے. آج دیکھیں گے جتنے فسادات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں یہ مال کے فساد سے ہوتے ہیں. سیاسی پارٹیاں مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اس میں تمہارا وہ مال بھی ہے جس مال کی وجہ سے تم اللہ کی محبت چھوڑ دیتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ دیتے ہو. معزز حاضرین، علامہ قرطبی رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے، یہ وہ 3 صحابہ تھے اور ان میں 3 میں بھی خاص طور پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی جن کے پاس مال بھی تھا، وسائل سفر بھی تھے، جانور بھی سب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلو بولے غزوہ تبوک میں، انہوں کیا بولے؟ کل جاؤں گا، پرسوں تیز نکل کر جلدی جا کر رسول اللہ سے مل جاؤں گا. لیکن ہوا نہیں، مال کی محبت اور جو ہے تناسانی کی وجہ سے مدینے میں ہی رہ گئے. اللہ کے نبی تبوک پہنچے، واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان فرمایا، کون بھی کعب بن مالک سے بات نہیں کرنا، اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. 50 دن جو گزری کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں پر، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ توبہ میں فرماتا ہے زمین اپنی جو ہے کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آیتیں اتری، اے اللہ کے نبی ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو توبہ اتری ہے نا، یہ اعلان آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں سو کہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب اللہ نے اتارا ہے. نبی کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی مالوں نے مجھے آپ کو اسی مال کی وجہ سے میں جو ہے آپ سے پیچھے رہ گیا تھا. اور جذبات میں آ کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جتنا مال میرے پاس ہے پورا آپ لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کعب جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم پورا مال مجھ کو دے دو گے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑو گے؟ تو اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، خیبر کا جو مال ہے میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور بقیہ مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. یہ کعب بن مالک کے واقعے کو اس آیت سے جوڑ کر بتایا کبھی مال بھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کی راہ میں مکمل طور پر رکاوٹ بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جمعہ کے دن سے بھی مال کے فتنے کا بڑا خاص طور پر ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، کیا ہوا
مہاجرین اپنا پورا سارا مال چھوڑ کر مکے میں ہجرت کر کے آ گئے تھے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، صحابہ پورے بیٹھے تھے. جیسے ہی تجارت قافلہ مسجد کے باہر آیا، حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے کے دوران چھوڑ کر مسجد سے باہر چلے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کو خطبہ دیتا رہوں اور کوئی آدمی اگر ایسی ویسی انگلی کرے تو مجھے بڑا اثر ہوتا ہے، نبی کے دل پر بھی کیا اثر ہوا ہوگا؟ صحابہ باہر گئے تجارتی قافلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرات صحابہ کرام کی ادا اتنی ناپسند نہیں، اللہ نے آیتیں اتاری، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کہا صحابہ کی جماعت تجارت دیکھے اور کیا کی، لہو و لعب بھی چیز کو دیکھ کر باہر چلے گئے اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر باہر چلے گئے. اللہ نے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. کہا لوگو جمعہ کے دن مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مسجد کو دیر سے نہیں آنا. ازا ہوتی ہے اپنا مال، اپنی ساری چیزیں مسجد کے گیٹ کے باہر جھٹک کر اللہ کے لیے ہو کر رہ جاؤ. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ بازار میں تجارت کرتے ہیں، وہ تجارت میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. اگر مسجد میں آ کر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، یہ بھی تجارت ہے. یہ وہ تجارت ہے جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے. یہ وہ تجارت ہے جو نفع ہی نفع ہے. یہ وہ تجارت ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ وہ تجارت ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا یرجون تجارت لن تبور. لہذا سارے مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے آپ آ جاؤ، آپ کا نام رجسٹر میں یا فرشتے لکھ لیتے ہیں. اور ایک حدیث سنا کر آپ کو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یاد رکھیے جمعہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، فرمایا جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے، نہاتا ہے اور قدم جو ہے مسجد کو آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، سنتا ہے، لغو بات نہیں کرتا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، جو بھی قدم مسجد کی طرف اٹھا، ہر قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا اور 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. بہت بڑی عظیم حدیث ہے. علامہ البانی ترمذی کی اس حدیث کو لا کر بتاتے ہیں یہ ثواب تو میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی مسلمان زندگی میں جمعہ نہیں چھوڑے گا. 1 سال تہجد پڑھنا ہو تو کتنی مشقت ہوتی ہے، 1 سال نفل روزہ رکھنا ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے، ذرا توجہ کر کے دیکھیے. اور اسی طریقے سے سورہ منافقون کی آخری آیتیں جمعہ کی دوسرے رکعت میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اس میں بھی ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال، تمہارے اولاد اللہ کے ذکر میں، راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. معزز حاضرین، ایسا ہی موقع تھا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تو آتے دیکھا. معلوم ہے اللہ کی نبی نانا وہ دونوں مبارک نوازے. روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کپڑے ذرا لمبے تھے، اٹک اٹک کر گرنے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں نواسوں حسن حسین کو لال کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو نبی کا دل للچایا. اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا، گئے ان کو پکڑ کے لایا، پھر بٹھایا اور ممبر پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہی مال اولاد انسان کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتے ہیں. معزز حاضرین، مال کا فتنہ کیا کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے مال کا فتنہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو مکمل طور پر خرچ کرے. اور آپ نے احادیث میں یہ پیشن گوئی فرمائی، کیا کہا؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أُخِذَ مِنَ الْمَالِ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَوْ مِنْ حَرَامٍ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا لوگ مال بٹوریں گے لیکن حلال کا ہے حرام کا ہے نہیں دیکھیں گے. اور آج افسوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام مال کی ایسی باریک شکلیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ حرام مال کا. اسی لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ بھی تجارت کرتے ہیں، حرام مال کی کوئی بھی باریک شکل ہے یا وہ مال جس کو حاصل کرنے میں آپ کو شک ہو رہا ہے، علماء سے رجوع کر کے اپنے زندگیوں کو صاف کریں. دیکھو ہمارے اسلاف کی خواتین بھی کیسے تھیں، جب ان کے شوہر اپنے گھروں سے نکلتے بیویاں یہ کہہ کر باہر
بھیجتی تھیں. دیکھو آپ مال کمانے جا رہے ہیں, آپ مال کمانے جا رہے ہیں, حلال مال ہو تو لاؤ, حرام مال مت لاؤ. ہم تو جو ہے قناعت پسندی کی زندگی کر کے بھوکے رہ جائیں گے مگر حرام مال نہیں کھائیں گے. کیا آج یہ ہماری عورتوں میں یہ ایمان ہے؟ اس کا شوہر جو بھی مال لاتا ہے پورا کھا لیتا ہے. مثلا بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے, اس میں جو ہے آتا رہتا ہے سود, وہ بھی لے کر ہم کھا لیتے ہیں, حالانکہ بتاتا ہے کتنا % حرام کا حلال کا ہے, اس کو اپنے مال سے مکمل طور پر الگ کر دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ حرام مال کی شکلوں میں اسراف اور تبذیر بھی آتا ہے. دیکھیے ہماری شریعت وضو کرتے ہوئے پانی میں اسراف کرنے کو حرام کہتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک جگہ نہر بہہ رہی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا سعد بہتی ہوئی نہر میں پانی وضو کرو تو اسراف مت کرو. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب شریعت نے پانی میں اسراف کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے تو وہ اس شریعت کے پاس کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم فضول خرچی کریں؟ ہمارے پاس تو فضول خرچی آج مقابلے کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے. یہ خاندان والے 4 لاکھ کے شادی محل میں شادی کرتے ہیں تو انہیں 6 لاکھ میں شادی کرتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں کوئی بھی آدمی تمہارے سے مقابلہ کرنا ہے تو تم سے مقابلہ مت کرو, نہیں کرنا چاہیے مقابلہ. مقابلہ کس میں ہوگا؟ مقابلہ دینی باتوں میں ہوگا, جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے. آج ہمارے پاس کپڑوں میں اسراف, پہننے میں اسراف, اور خصوصاً شادیوں میں جو اسراف ہوتا ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آدھا کھانا لوگوں کے پیٹوں میں جاتا ہے تو آدھا کھانا کچرے کے ڈبے میں جاتا ہے. حقیقت یہی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا اور زیادہ سوال نہیں کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مال جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کے راستوں میں خرچ کیا جائے تو وہی اسراف ہے. اگر آپ اپنا 1 روپیہ بھی غلط راستوں میں خرچ کرتے ہیں تو سمجھیے آپ اسراف کر رہے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے سے ہٹ کر 1 درہم بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف میں آتا ہے. اور یاد رکھیے یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور ایک جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. معزز حاضرین اسی طریقے سے مال کے فتنے میں اور ایک بھی ہے, کیا بولے تو خرچ کرتے ہوئے دکھا کے خرچ کرنا. آج ہم میں سے اللہ معاف کرے ہر ایک آدمی خرچ کرتا ہے تو دکھاوا کر کے خرچ کرتا ہے. یہ بھی ریاکاری ہے. اور یاد رکھیے اسلام کی خلاف, نبی کے خلاف, اللہ کے خلاف, شرک میں, بدعت و خرافات میں جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے مال کا فتنہ ہے. دیکھو ابو جہل کفار و مشرکین کے پاس کتنا مال تھا, بہت مال تھا, لیکن وہ مال کہاں خرچ کرتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں خرچ کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ابو لہب کی بیوی آتی جمیل آ کر نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے قسم ہے لات و عزا کی, اے محمد دیکھ لے تو میرے گلے میں جو ہار ہے تیری عداوت کے لیے میں جو ہے خرچ کر دوں گی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے فرمایا اے جمیل تم اپنے جو گلے میں جو ہار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جو ہے کرتی ہو, ٹھیک ہے قیامت کے دن تمہارے گلے میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو اس سے تم کو عذاب دیا جائے گا. معزز حاضرین اسی طریقے سے یہ سود, یہ رشوت, یہ بھی مال کا فتنہ ہے, اور چوری بھی یہ بھی مال کا فتنہ ہے. آج آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا وغیرہ میں CCTV کیمرے لگا کر لوگ چوری کو پکڑتے ہیں, لیکن وہ چوری کی ویڈیوز دیکھ کر ہمارے نوجوانوں میں چوری کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یہ چوری آج انٹرنیشنل ہو گئی ہے. ایسے انداز سے چوری کیا جاتا ہے, اللہ خیر کرے. موبائل چور, پیسے چور, بس چور, پٹ پاکٹ جیسے بولتے, یہ بھی مکمل طور پر مال کا فتنہ ہے. اور اسی طریقے سے مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر غیر مسلموں کی طرح ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے لیے سونے کی 2 بھر کے وادیاں دی جائے تو وہ تیسرے کا سوال کرے گا. اور فرمایا انسان کی تمنا کو اور اس کی خواہش کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے کیا، ساتھ میں دو چیزیں بھی ہمیشہ باقی رہتی ہیں، ایک تو مال کی محبت اور دوسری لمبی عمر۔ اس خطبے کے ذریعے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ مال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ یاد رکھیے، مال کو وہیں رکھیے جہیں شریعت نے رکھا ہے۔ اگر آپ مال کو اپنے جیب میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جیب میں جب رکھیں گے تو اس کو جیب ہی میں رکھیے، اس کو نکال کر باہر دیجئے۔ اگر جیب میں رکھ کر اور بڑی بڑی الماریوں میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت پیدا ہوگی۔ جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو یہ انسان کے لیے فتنہ بنے گا۔ معزز حاضرین، آج مال کے اس فتنے کی وجہ سے ہماری رشتہ داریوں میں بھی مکمل طور پر خطر ہمیں پیدا ہو گئی ہے۔ کتنے ایسے مالدار رشتہ دار ہیں جو اپنے فقراء قسم کے رشتہ داروں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انبیاء، صحابہ، اسلاف اور ان کی سیرتوں کو پڑھ کے دیکھیے۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ جب ان کے سامنے مال آیا، بڑے بڑے گفٹ آئٹم آئے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ اے لوگو، جو کچھ لے کر آیا ہے اپنے گفٹ لے کر چلے جاؤ، تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت کی جو چیز دی ہے، اس پر مکمل طور پر مجھے بھروسہ ہے، وہی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی نبی اور کوئی بھی صحابی ماشاءاللہ کبھی مال کی غلط محبت میں کبھی گرفتار نہیں ہوا۔ آپ پوری تاریخ دیکھیے، مال کی محبت آئے لیکن فتنے میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ زہد و قناعت والی زندگی گزاری، بلکہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مجھے مسکین بنا کے موت دے، اور آخرت میں مجھے مسکینوں کی مسکینوں کے دائرے میں مجھے شمار فرما۔ معزز حاضرین، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ مکے میں سارا مال کمایا تھا، مدینہ جانے لگے، لوگوں نے روک کر کہا، صہیب جب تم یہاں آئے تھے فقیر و کنگال تھے، یہ تم نے ہماری سرزمین میں رہ کر مال کمایا ہے، تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو مال لے کر یہیں رہ جاؤ یا مال چھوڑ کر تم کو مدینہ جانا ہوگا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کو ایمان کی جو دولت ملی تھی وہ بڑی پیاری تھی، وہ ایمان کی دولت کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے اور مال کو اٹھا کر ایک جگہ پھینک دیتے تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کفار قریش سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، میں اپنا پورا مال چھوڑ کر کے خالی ہاتھ مدینہ چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا صہیب نے بڑی بہترین کمائی کی ہے، اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے اس رویے پر اللہ نے یہ آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ معزز حاضرین، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جبل الرمات ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے پورا مدینہ نظر آتا تھا، آپ نے عبداللہ ابن جبیر کو اوپر کھڑایا، بولے ہمارے سروں کو پرندے بھی اچک جائیں تو نیچے نہیں آنا۔ اللہ کے نبی نے اوپر کھڑایا تھا، ایک طرف کفار دوسرا طرف مسلمان، دونوں جنگ شروع ہوئی، مسلمان شروع میں جیت گئے، کفار ڈر کے مکے کی طرف بھاگنے لگے۔ عبداللہ ابن جبیر وہ 50 صحابہ کے کیا تھے؟ وہ نمائندے تھے، سردار تھے، اور مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے نا۔ حضرات صحابہ کرام مہاجرین خصوصاً مکے میں پورا چھوڑ کر آئے، مسجد میں رہتے تھے، بڑی تکلیف کی زندگی تھی، مال دیکھا تو تھوڑا اس کی طرف متوجہ ہوئے، ایک کر کے تقریباً 30 صحابہ نیچے اتر کے مال جمع کرنے لگے تو کیا ہوا؟ خالد بن ولید پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ جیتی ہوئی جنگ ہاری تھی۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ 2 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی نافرمانی بھی جیت کو ہار میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا سبب صحابہ کے اندر تھوڑا سا مال کی ہلکی محبت پیدا ہوئی نا، اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ۔ اے صحابہ کی جماعت، تم میں سے دیکھتا ہوں تم میں سے بعض لوگ دنیا دار ہو گئے اور تم میں سے بعض لوگ آخرت پسند ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس آیت کے اترنے کے بعد حضرات صحابہ کرام کے دل سے
مکمل طور پر جو ہے یہ مال کی محبت جاتی رہی۔ معزز حاضرین، یہ مال کا فتنہ انسان کو بڑا سخت کر دیتا ہے۔ اسی مال کی محبت کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے والے کوئی امیر نہیں تھے، فقراء تھے جن کو دیکھ کر مکہ اور مدینہ میں لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ معزز حاضرین، دیکھیے انسان مالدار رہے لیکن دل نرم ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال ہونا چاہیے مگر بندے کو جب مال ملتا ہے تو اسے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ یہ مال کے فتنے سے مجھے بچا لے، اے اللہ جو مال دے رہا ہے اس مال کو تیری رضا الہی کی خاطر میں خرچ کروں۔ اگر یہ توفیق دیتا ہے تو ایسا آدمی شریعت کے نزدیک قابل رشک ہے۔ اور یہ مال کی وجہ سے آج ہمارے اندر دین بیزاری پیدا ہو رہی ہے۔ اسے مال کی کمانے کی وجہ سے فرائض میں، واجبات میں مکمل طور پر کمی آ رہی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے، اس کے گھر والے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل باقی رہ جاتا ہے، مال بھی واپس آتا ہے، اور جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی دفن کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس حدیث پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے پیر ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب دے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اگر مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور حلال و حرام کے تمیز چھوڑ دو گے، اللہ کے سامنے جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ اور ایک حدیث بھی سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان سخت ناپسند کرتا ہے، ایک تو موت، دوسرا مال کی کمی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت آئی تو انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے، اور مال کی قلت کو بھی انسان ناپسند کرتا ہے۔ مال جتنا کم رکھو گے جواب بھی آسان ہوگا، مال بڑا لوگے تو کیا ہوگا، جواب بھی بڑا مشکل ہوگا۔ یہیں ہم اپنے خطبے کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اس دور میں فتنے بہت ہیں، قدم قدم پر ہمیں فتنوں کا سامنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں میں سے مال کی غلط محبت کو اور فتنے کو نکال دیا، سمجھ جائے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے خطبے میں جتنی اچھی باتیں سنے ہیں ان سب پر سب سے پہلے مجھے اور یہاں جتنے حاضرین اور خواتین ہیں سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رہتے دم تک اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی صحیح محبت پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رشوت سے، سود سے اور جو ہے حرام مال کی جتنی شکلیں تمام شکلوں سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک رکھے دنیا میں اسلام پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب